السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم سورہ قریش کی تیسری آیت پر بات کر رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے انعامات گنائے اور پھر فرمایا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اب جب انعامات گنائے جا رہے ہیں تو یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اس گھر کے رب کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں یہ انعامات دیے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تو ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ زبان سے کہہ دینا صرف کافی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے سامنے رسول اللہ کی مثال ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت اس قدر قیام میں کیا کرتے تھے کہ آپ کی ایڑیاں سوج جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور بخشے ہوئے ہیں، آپ کیوں اللہ کی اس قدر عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو دیکھیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل سے مسلمان بننا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف اور صرف زبان سے مسلمان بننے والے ہم نہ رہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بد امنی میں انہیں محفوظ رکھا۔ اب اس آیت میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بھوک کی حالت میں کھانے کو دیا اور بد امنی میں محفوظ رکھا، یعنی کہ عرب کی نارمل اسٹیٹ کیا تھی کہ جس طرح کا وہ علاقہ تھا ان کے ہاں بھوک ہونی چاہیے تھی، کوئی فصلیں نہیں اگ سکتی ادھر، کہ آپ کو پتہ ہے صحرائی علاقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس قسم کا علاقہ ہونے کے باوجود، یعنی وہاں پہ نارملی بھوک ہونی چاہیے تھی، لیکن بھوک کی حالت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانے کو دیا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ تجارتی سفر کس طرح کیا کرتے تھے، لوڈڈ کیروانز ہوتے تھے ان کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی حالت میں بھی انہیں اس بچا کے رکھا۔ اب اس کا ایک کمپیریزن کرتے ہیں ہم، سورہ بقرہ میں ایک جگہ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک اور خوف سے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ من الخوف والجوع، خوف اور بھوک سے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوف اور بھوک سے آزمائیں گے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھوک اور خوف۔ تو اب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اب دیکھیے قرآن پاک کی خوبصورتی کہ قرآن پاک کا ہر ورڈ ہر لفظ کس طرح اپنی جگہ پہ بالکل بہترین ہے کہ وہ آیات جب نازل ہوئی تھی تب غزوہ بدر کے قریب کا موقع تھا۔ تو غزوہ اور جنگ کے اندر سب سے بڑا پہلو کیا ہوتا ہے؟ خوف کا پہلو دل میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے خوف کا ایڈریس کیا کہ اللہ تمہیں خوف سے آزمائے گا، اور پھر جنگ کے بعد جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس میں ایک بھوک آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس خوف کے ساتھ ساتھ اللہ بھوک سے بھی آزمائے گا۔ وہاں پہ خوف پرائمری تھا اور بھوک بعد میں آئی۔ اب اس صورت کا پرائمری ٹاپک کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارتی طور پہ بہت نوازا، یعنی انہیں بھوک سے بچا کے رکھا۔ تو دیکھیے قرآن کا ہر ورڈ کس طرح اپنی جگہ پہ فٹ آتا ہے۔ یہاں پر بھوک پرائمری تھی اور خوف سیکنڈری، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی اس آرڈر میں پلیس کیا۔ اب ان دونوں صورتوں کو، سورہ فیل اور سورہ قریش کو ہم اکٹھا کنکلوڈ کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے بات کی تھی کہ جب کسی پر انعام کیا جاتا ہے تو دو قسم کا انعام ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ اس سے پریشانی اور مصیبت دور کر دی جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر کوئی مہربانی کی جائے، اس کو نوازا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں کے اندر سب سے پہلے ان کے اوپر سے پریشانی دور کر دی، کیا کہ انہیں ابرہہ کے لشکر سے بچایا جو ان کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور دوسرا کیا؟ دوسرا یہ کہ ان کو نوازا، کس طرح نوازا کہ انہیں طرح طرح کا پروڈیوس دیا۔ اب اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تمہارے دل اللہ کی ذات کی طرف نرم پڑ جانے چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی پرفیکشن ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے کیا مانگا تھا کہ ان کو طرح کے پھل سے نواز اور ان کے اوپر سے خوف دور کر دے۔ اب اللہ کی نعمت ان پر تمام ہو چکی ہے قریش والوں پر۔ اب جب ان کے دل نرم پڑ جانے چاہیے اور انہیں اللہ کی عبادت کرنے والا بن جانا چاہیے، تو ان کا عمل کیا ہے؟ اگلی صورت جو ہے سورہ ماعون، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اللہ کے اس انعام کے بعد یہ کس طرح اللہ کا انعام کا بدلہ دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی صورت میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس صورتوں میں سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔